کملی والے عرض کی مولا چلو باقی تو چھوڑو گرائی نہیں گالے، یہ چاچا گھروں اٹھ پیا اور لوگاں اشارے کر کر کے دسنا کہ میں رسول نہیں ہوں۔ اللہ اکبر، اے سنے ہو سنگیو جڑا قرآن سنیا نے، اللہ تعالیٰ نے کیا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ او میرے سردار محبوب تیرے رب نو قسم قرآن دی، کوئی منے یا نہ منے فرق نہیں پہندا، کیونکہ انہاں تینوں ووٹاں دے کے رسول نہیں بنایا، تینوں تیرے رب نے رسول بنایا ہے۔ محبوب رسول میں بنایا ہے، عظمتاں میں دتیاں نے، رفعتاں میں دتیاں نے، شاناں میں دتیاں نے، کوئی منے یا نہ منے تیرا رب رحمان پیا کہندا ہے تو میرا رسول ہے۔ عظمت والا، رفعت والا، شانہ والا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ محبوب کملی والا میرا رسول ہے، تے جڑے نبی دے نال لگ گئے، جنہ نبی دا کلمہ پڑھیا، یار نو ایمان دی نظرہ نل ویکھیا، من گدا اپنا قائد، اپنا ہادی، اپنا رابر، اپنا محسن۔ اللہ فرماندا ہے محبوبہ جڑے تینوں منن والے ایمان والے نے، اصحاب نے، او گھر والے نے یا در والے نے، فرمایا سارے دے سارے کافراں اتے زبردست نے، آپس وچ بھائی بھائی نے، رحماء بینہم۔ وہ ایمان والے، وہ تقوی والے، آئے آئے نبی کریم نے اعلان نبوت فرما دیتا۔ وقت نہیں میں اس موضوع تے گفتگو مزید کردہ، بس اتنا جان لو، کریم نبی رحمت للعالمین نبی دی ذات تے ایمان لے آن والے سب تو پہلا ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتاں وچوں جی اور چھوٹی عمر والے بچیاں وچوں غالباً بازیاں نے 9 سال لکھے ہے، 10 سال لکھی ہے عمر مبارک آپ دی۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے نبی کریم تے ایمان لے آن والے دے، اللہ اکبر سبحان اللہ، قربان جاواں قربان جاواں۔ حضرت مولا علی پاک دی ذات تو بعد بڑی عمر والے لوگاں وچوں سب تو پہلا رسول اللہ تے ایمان لے آن والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات پاک، اور جناب مرداں وچوں تیسرے چوتھے حضرات جڑے نے غلاماں وچوں حضرت زائد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 4 شخصیتاں پہلے رسول اللہ تے ایمان لے آن والیاں نے۔ جدوں نبی کریم نے اپنے خاندان والیاں دعوت دیتی، اللہ نے کیا محبوبہ معاملہ مخفی نہیں رکھنا۔ حضرت مولا علی جناب نبی کریم دی کفالت وچ نے، اللہ اکبر، علی پاک فرما دے نے میں کئی واری اندر چھپ کے پردے دے اندر نبی کریم نو تے مائی صاحبہ ام المومنین نو نماز پڑھ دیاں ویکھیا، میں حیران رہ گیا، اے عمل میرا بابا تے نہیں کردہ، میں پہلے کدے ویکھیا نہیں۔ اللہ اکبر سبحان اللہ، نبی کریم دی بارگاہ وچ عرض کیتی آقا باپ دادا نو انج کدے عبادت کر دیاں ویکھیا نہیں، آپ کی دی عبادت کر دیو۔ اجے اعلان عام نہیں ہوا، حضور نو اجے اعلان نبوت اعلان عام کرنے کا حکم نہیں ہے، یہ پہلے کی بات ہے۔ نبی کریم نے فرمایا علی میں اپنے رب دی عبادت کرنا وا، اللہ اکبر۔ علی بھی نبی کریم دے پیچھے کھلو جانا، اللہ اکبر۔ ایک دن اسے نماز دا
اسی عبادت دا ذکر حضرت مولا علی نے اپنے والد جناب ابو طالب نال کیتا میں نبی کریم نو انج عبادت کردیاں تکنا وا حضور نے مینوں بھی حکم دیتا وے اللہ اکبر حضرت جناب ابو طالب نے اپنے بیٹے علی نو منع نہیں کیتا بلکہ فرمایا بے شک علی تو محمد رسول اللہ دی پیروی کیتا کر کیونکہ محمد کریم سچا اللہ دا بندہ وے اللہ کے سچے بندے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ مکے وچ پیدا ہوئے بیت اللہ شریف وچ آپ دی ولادت ہوئی دوران طواف آپ دی والدہ محترمہ دی صحت خراب ہو گئی حضرت جناب فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا اللہ اکبر آپ دے والد اس وقت گھر وچ نہیں تجارت یا کسی اور معاملے وچ باہر گئے ہوئے نے نبی کریم نو اطلاع گئی کملی والے حرم تشریف لے آئے حضرت جناب فاطمہ بنت اسد آپ دی چاچی پاک نے نبی کریم نو عرض کی تھی اللہ نے بیٹا دیتا ہے شکل و صورت بڑی پیاری ہے مگر اکھا نہیں پیا کھولدا نبی کریم نے فرمایا چاچی مینوں لیا کے دیو نا آپ نے نبی کریم دی گود وچ دتا سرکار مدینہ نے انہاں ہتھاں وچ علی پاک نو لے لتا جنہاں نو کدے اللہ کہندا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کدے کہندا ہے ید اللہ رسول اللہ نے پوچھیا چاچی ماجرا کیے سونے رب نے پتر دے دیتا ہے مگر اکھ نہیں پیا کھولدا جدوں دا آیا اکھاں میٹی آئیاں نے نبی کریم نے ید اللہ والے ہاتھاں تے لتا علی پاک نے آہستہ آہستہ اکھ کھولی سب تو پہلے دنیا تے آن تو بعد چہرے محمد مصطفیٰ دی زیارت فرمائی اللہ اکبر حضور علیہ السلام نے زیارت کی تھی اللہ اکبر علی پاک فرماندے نے میری والدہ نے میرا نام اپنے والد دے نام تے اسد رکھیا ہاں جی بعضوں نے حیدر بھی کہا ہے رکھا لیکن حضرت علی پاک دے والد محترم جدوں واپس آئے آپ نے آپ دا نام رکھیا علی کیا نام رکھا علی علی نام رکھیا ہن سنیو نا حضرت مولا علی فرمانے نے عمر بڑی تھوڑی ہے اللہ اکبر عمر بڑی تھوڑی ہے قربان جاواں نبی کریم رؤوف الرحیم تحیت و تسلیم دی ذات پاک نال منسلک نے عمر تھوڑی ہے لیکن نبی کریم نے جدوں پہلے اعلان نبوت فرمایا علی پاک نو فرمایا کہ گھر دی فیملی گھر دے مہماناں قبیلے دے بندیاں دی دعوت دا انتظام کیتا جائے اے بندوبست بھی اللہ پاک دے پیارے نبی نے علی دے ذمہ لگایا دعوت دا انتظام ہو گیا جدوں فیملی دے لوگ آ گئے قبیلے دے لوگ آ گئے نبی کریم نے فرمایا اگر میں تانوں کہاں بہت ساریاں مثالاں نے وقت زیادہ گزر جائے گا انج کہاں تے من لو گے انج کہاں تے من لو گے انج کہاں تے من لو گے انہاں کیا سونیا بچپن تو لے کے ان تک تیرے جیا صادق امین نہیں ویکھیا محبوبہ تو جدوں بھی بولیاں میں سچ بولیاں میں تو صادق امین نبی کریم نے فرمایا پھر من لو اگر میرے سچے ہون تے یقین ہے تے میں ہی اعلان پیا کرنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں میں اللہ دا رسول ہاں آئے 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 انہاں کے نعوذ باللہ محمد تیرا ککھ نہ روے اس وجہ تو سنو بلایا سی تو ووٹ جاندہ سے چودری بننا چاہنا سے سردار بننا چاہنا سے نعوذ باللہ اس طرح دے جملے حضور دے بارے اپنی کھڑپیچی چودراہٹ وڈیرا پن پہ ظاہر کرنا چاہنا ہے سنو اس وجہ تو گردہ ودیتی یا بلائیا اللہ اکبر نبی کریم دی نبوت دا انکار کر دیتا بلکہ بعض روایات وچ ہوندا ہے
نبی کریم تے ظلم و ستم بھی کیتا، مار پیٹ واسطے بھی بڑے، لیکن حضرت مولا علی اگی ہو گئے، عرض کیتی آقا میں عمر بھی چھوٹا ہاں، میرا جسم اجے توانا نہیں، اجے میرا جسم کمزور ہے، عمر تھوڑی ہے، بچیاں بھی شمار ہونے، لیکن آقا غم نہ کرو، کوئی منے یا نہ منے، پر علی اعلان بھی کر دے آپ اللہ دے سچے رسول ہو۔ علی پاک نے اعلانیہ بچپن کے زمانے میں جب حضور نے اعلان عام کیا تو سب سے پہلے علی پاک نے اقرار کیا، یا رسول اللہ میرا جسم کمزور ہے، عمر تھوڑی ہے، لیکن یہ میں مانتا ہوں، اقرار کرتا ہوں، اور جس کے قابل میں ہوں میں حاضر ہوں۔ اللہ اکبر۔ رحمت للعالمین نبی تیری عظمت تو قربان، مرتبے تو قربان، مقام تو قربان، رفعت تو قربان۔ پھر علی پاک دی تربیت رسول اللہ نے فرمائی، یعنی بچپن تو آپ نے بت پرستی نہیں فرمائی، کدے بتا دے سامنے نہیں جھکے، کدے کسے غیر اللہ نو الہ نہیں کیا، بس ایک ہی اللہ۔ جدوں ہجرت دا موقع آیا مشرکین مکہ نے ارادہ کیتا محمد رسول اللہ انج باز نہیں پہندے صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اس طرح دی تدبیر کیتی جائے، انہاں دے مشن نو ختم کیتا جائے۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے مشرکین نے میٹنگ کیتی، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُونَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ قرآن کریم نماز تراویح میں آپ سن چکے، مشرکین جمع ہو گئے، کوئی کہندہ ہے نعوذ باللہ رسول اللہ نو قید کر دیو، کوئی کہندہ ہے نبی کریم نو انج کرو گراں چو کٹ دیو۔ جواب دینے والے نے کیا کدوں تک قید کرو گے، چھوڑو گے پھر بولے گا، گراں چو کٹو گے جتے جائے گا منن والے ہو جان گے۔ پھر ایک بے ایمان بولیا انہیں کیا یقتلوک، میری منو تے نعوذ باللہ کملی والے نو قتل کر دیو۔ سارے قبیلے اتفاق کر کے ادھروں پرام بن گیا، انہوں نے اپنا مکر تیار کر دیتا۔ ہن اللہ کہندہ ہے محبوبہ تک تیرا رب تینو بچان دی تدبیر کس طرح کر دے۔ اللہ کی تدبیر غالب ہے، اللہ کی حکمت سب پر غالب ہے۔ ادھر قربان جاواں دن گزر گیا، نبی کریم نے فرمایا ابو بکر جی آقا، فرمایا سجنا تیار رہنا بھی، راتی کسے وقت بھی تیرے دروازے تے اللہ دا رسول آ سکتا ہے۔ نکلنا میں علی جی میرے آقا، فرمایا علی ہے میری چادر لے لے، فلاں فلاں دیاں مانتا نے، اے انہاں نو دے کے 3 دن بعد تمہیں نکل آنے، اے میری چادر لے کے میری چارپائی تے لیٹ جاؤ۔ علی رسول اللہ دی چارپائی تے لیٹ گئے۔ سنیو نا کسے نے پوچھیا علی جی، فرمایا یا امیر المومنین ساری زندگی رب کولوں ڈردے رہی ہو، اللہ دے ڈر دی وجہ تو کب کبھی بھی تاری ہوندی ہے، نماز دی تیاری کر دیو چہرہ زرد ہو جاندہ ہے، رب دے خوف دی وجہ تو کہندی ہو کدے نیند نہیں آندی ہے، اے علی کدے سکون نل بھی ستی ہو، اطمینان بھی پایا نے۔ علی پاک فرماندے نے ہاں زندگی دی ایک رات ایسی بھی آئی ہے کہ میں مزے نل سو گیا ہاں۔ علی او رات کیڑی ہے؟ فرمایا او ہجرت والی رات جدو رسول اللہ اپنی چارپائی تے سلا کے ٹر گئے، مزے کی نیند۔ کہن والے نے کہا یا امیر المومنین اس راتی تے بندے نو نیند آندی نہیں، تو نو پتا سی کہ دشمن رسول اللہ نو قتل کرنا چاہتے نے، باہر تلواراں کوہڑیاں تے برچھے لے کے تیر تے نیزے لے کے دنیا کھلوتی ہوئی ہے، تسی سو کیویں گئے ہو؟ علی فرماندے نے میں سوتا گیا ہاں کہ نبی کریم نے فرمایا سی علی میرے بستر تے سو جا، اگلی ملاقات مدینے ہوئے گی۔ علی فرماندے نے میں بے غم ہو کے سو گیا، دنیا ادھر دی ادھر ہو جائے، لیکن علی ادوں تیکر تو ہن مر نہیں سکدا جدوں تیکر نبی نال ملاقات نہ ہو جائے۔